السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی شروع کی 4 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے نہایت شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لیں، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری بات ہے۔ ہم اور آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ سے بات کرے؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھے گا کل قیامت کے دن قرآن اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 804، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ لوگوں قرآن پڑھو تو قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ ہم لوگ ہر چیز پڑھتے ہیں، قرآن ہی کو نہیں پڑھتے۔ کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اگر ہم اور آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو؟ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت 32۔ رسول کل کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، کیا ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کیس دائر کر دے؟ بالکل نہیں چاہتے۔ اگر قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں چھوئیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف کیس دائر ہو جائے گا، کیس لکھ لیا جائے گا، اور وہ بھی اللہ کی عدالت میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کے بارے میں بالکل سترک رہنا ہے۔ آج قرآن پوری دنیا میں موجود ہے الحمدللہ، اور لوگ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی بتا دے کہ مولوی صاحب میں تو اتنا اچھا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ میں سے کوئی ہے؟ بتائیے ایک آدمی بھی نہیں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے ہی نہیں کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر تو کہیں کہیں لوگ بھاگتے، آ گئے، بھاگ گئے۔ میرے بھائی، اپنا اخلاق پیارا بنائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ آج پوری دنیا میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ قرآن کو پڑھ کے کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو ایک دو نام بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی رحمہ اللہ ہو گئے 1 سال پہلے 2020 میں مدینہ شریف کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی کے بارے میں؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ اعظم گڑھ کہاں ہے؟ اپنے انڈیا میں ہے اعظم گڑھ، کہاں ہے؟ یو پی میں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی کا نام تھا پانکے رام۔ کیا نام تھا؟ پانکے رام۔ کیا نام تھا؟ پانکے رام۔ پانکے رام مسلم نام ہے یا پھر کیا ہے؟ مسلم نام ہے نا، پانکے رام یا پانکے لال۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمان کا نام تھا پانکے رام،
1960 میں ڈاکٹر ضیاء الرحمان کو ایک کتاب ہاتھ لگی اور اس کتاب میں ایک آیت تھی. وہ آیت آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی یہ وہ ڈاکٹر نہیں، پی ایچ ڈی کیے وہ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو کہا کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ اسلام ہی دین ہے اور میں جس دھرم کو مانتا ہوں وہ دھرم کچھ نہیں ہے کیا؟ اب مجھے تو ریسرچ کرنا ہی پڑے گا. تو اب تک میں یہی مانتا تھا کہ میں جس پر چل رہا ہوں وہی صحیح ہے، بقیہ سب غلط ہے. لیکن ایک کتاب ایسی ہاتھ لگی ہے کہ اس قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ کا دین صرف اسلام ہی ہے. ہم اور آپ بولتے ہیں نا کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، یہ جملہ بالکل غلط ہے. پہلے انسان سے اسلام ہے اور آخری انسان تک اسلام رہے گا. اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا ہے بلکہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا ہے. ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اور 1960 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بھائیو، قرآن کو پڑھ کے آج ہمارے اور آپ کے یہاں قرآن کس کام کے لیے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو سنا ہی دوں. اور ہم نے اور آپ نے قرآن کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے. میرے بھائیو، رمضان میں نکالے تھے، اب اس کے بعد دھول پڑ گئی ہوگی اس کے اوپر. آج قرآن کس کام کے لیے ہم مسلمانوں کے یہاں؟ قرآن کی فریاد ماہر قادری کی زبانی. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، قرآن کی قسم، یہ زمین میری ہے. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی تو بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم مجھ کو بار نہیں، کس اس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. یہ قرآن کریم ہے. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی نے جب اسلام قبول کر لیا، ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ آپ لوگ نہیں جانتے. لیکن اگر فلمی دنیا کے ہیرو کے بارے میں اگر پوچھ لوں تو اگر آپ نہ بتا سکتے تو آپ کا موبائل تو بتا ہی دے گا. ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی نے جو کام کیا ہے، باقی رام نے جو کام کیا ہے، پوری دنیا میں ویسا کام کسی نے کیا ہی نہیں ہے. اب کیا کام کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. صحیح بخاری لکھتے ہیں 7563 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہے بخاری شریف میں. ایک محمد نے، جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، ایک محمد نے صحیح بخاری جمع کی اور دوسرے محمد باقی رام دکتور ضیاء الرحمان اعظمی نے پوری دنیا میں جتنی صحیح حدیث کی سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے. دنیا میں آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا. اور پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ صحیح حدیث، یعنی اس سے زیادہ صحیح حدیث صحیح نہیں، پوری صحیح حدیث جہاں جہاں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ ٹوٹل ہے 16,800. 16,800 حدیث 20 سال کی محنت کے بعد دکتور ضیاء الرحمان اعظمی جو باقی رام تھے، انہوں نے حدیث کو جمع کر دیا. قرآن کی ایک آیت میں ان کی دنیا بدل جاتی. بلریا گنج سے نکلے یو پی سے اور جنت البقیع میں، بقیع اور غرقد میں مدینہ شریف میں دفن ہوئے.
ایک آیت. اور ہمارا ایک قرآن کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں. کون ہاتھ لکھا ہے, کون یہ کرے, گلے میں گھنٹی باندھے. ایک آیت. ہو سکتا ہے آپ کے قرآن کسی کو دے دینے سے کسی کی زندگی بدل جائے, کوئی دکتور سے اور رحمان آدمی نکل آئے. میرے بھائی قرآن سے تو جڑنا ہوگا, تبھی ہمارے لیے خیر ہے, ورنہ ہر جگہ رسوائی دیتی رہے ہمارا. آپ لوگوں سے پوچھیے بھیا آپ قرآن کہاں نہیں پڑھتے, وہی صاحب ہم کو عربی کہاں آتی ہے. اچھا عربی نہیں آتی, واہ چاچا آپ قرآن کہاں نہیں پڑھتے. بابو دیکھ ہی رہے عمر بہت زیادہ ہو گئے, بوڑھے ہو گئے. ماں بہنوں سے بھی کہوں گا, سعودی عرب کے اندر ایک 90 سال کی دادی نے قرآن کریم حفظ کر لیا. کتنے سال کی ہو؟ 90 سال کی دادی. اور جب وہ انعام لینے کے لیے گئی تو اللہ نے انعام لینے کے لیے آسمان میں بلا لیا, یعنی اوپر بلا لیا جنت میں. تو ان کی پوتی جو ہے انعام لے کے آئی. 50 سال کی ایک ماں نے قرآن پڑھنا سیکھا, جبکہ ان کے گھر پہ کئی عالم تھے. ماں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن چھوٹی بہن حبیبہ نے ماں پر محنت کی تو ماں کو قرآن کی حبیبہ بنا دیا. اور 50 سال کی ماں قرآن پڑھنا شروع کر دی. تو ان کے بچے جو عالم تھے مدینہ شریف میں پڑھتے تھے, بولے امی کا, ارے 50 سال کی ماں اب قرآن پڑھ رہی ہے. آپ مدینہ شریف جائیے, آپ میں سے کوئی گئے ہیں مدینہ شریف؟ نہیں گئے, دعا کریں. گئے ہیں آپ مسجد نبی میں جائیے, وہاں شیخ محسن العباد ہیں حفظہ اللہ, حدیث کا درس دیتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کیا کوئی 50 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر سکتا ہے, یاد کر سکتا ہے؟ بولے ہاں بہت آسان ہے قرآن یاد کرنا, میں بھی انہی میں سے ہوں جنہوں نے 50 سال کی عمر کے بعد قرآن کریم کو حفظ کیا ہے. اب آپ میں سے کوئی 50 سال کے ہوتے تو میں ان سے بات کرتا. 50 سال میں کوئی ہے ہی نہیں تو میں کیسے بات کروں, اب آپ ہی بتائیے. 90 سال میں بھی کوئی نہیں ہے دادی ماں کہ میں ان سے بات کروں کہ آپ بھی قرآن حفظ کر سکتی ہے, کر سکتے ہیں. یہ تو محبت ہونی چاہیے بھائی. لوگ بولتے ہیں نا ہمیں عربی نہیں آتی. فرعون کا نام تو سنا ہی ہے, ہم میں سے کون ہے جو فرعون کا نام نہیں سنا ہے؟ فرعون کی لاش مصر میں موجود ہے, اور اس لاش کو ڈھونڈنے میں ایک آدمی تھے ڈاکٹر مورس بکائل. 1899 عیسوی میں وہ لاش نکلی سمندر سے. تو ڈاکٹر مورس بکائل بہت خوش تھے کہ ہم نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ کے نکال لیا ہے سمندر سے. اس کے بعد ایک عرب دوست سے ملاقات ہو گئی. کہا ڈاکٹر صاحب آج آپ خوش ہو رہے ہیں کہ فرعون کی لاش کو آپ نے نکالا ہے, قرآن نے 1300 سال پہلے ہی بول دیا ہے کہ فرعون کی لاش رہے گی, اس کا بدن رہے گا. تو ڈاکٹر مورس بکائل نے کہا اچھا یہ کیا بتائیے ہم کو کون سی آیت ہے؟ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے کے لیے نشانی ہو. اکثر لوگ غافل ہیں. ڈاکٹر مورس بکائل پریشان ہو گئے کہ ارے یہ کون سی بک ہے 1300 سال پہلے ہی بول دی ہے. تو اب میں اس بک کو پڑھوں گا. اگر ہمارے پاس ہمارا بیٹا عربی میں خط لکھے تو ہمارا کیا کریں گے؟ جو عربی جانتے ہو پڑھ کے سنا دیجیے. ببوا کا خط آیا ہے, سنائیے. ڈاکٹر مورس بکائل 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتے ہیں, اور 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھنے کے بعد اس آیت پر پہنچتے اور کلمہ پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ کے مسلمان. اور ہمارا قرآن سے کتنے دور. میرے بھائیوں قرآن کی محفل بنانی پڑے گی. میں تو مسجد کے متولی صاحب سے کہتا ہوں کہ جتنے بزرگ لوگ ہیں سب کے لیے یسلم قرآن چالو کر دیجیے. ابھی میں سفر کر رہا تھا, پھر مسلمانوں کو دیکھا گانا گائے جا رہے ہیں. قریب ہوا تو ہاتھ میں کڑا بھی ہے, کان میں کسی کے بالی بھی ہے, تو وہ گلے میں ذرا وہ بھی ہے. کیسے سمجھے کون ہے؟ پھر بعد میں پتا چلا یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو بولے بھائی
گانے تو بہت سارے آپ کو یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے کیا؟ بولے جناب جی مولوی صاحب ہم کو سکھاؤ نا، ہم کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتا ہے، اور یہ سب مسلمان ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کیا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ حدیث صحیح حدیث نمبر 1335، من علم آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان له ثوابها ما تلیہ، جس نے کسی کو ایک آیت سکھا دی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا جب تک وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی۔ تو حافظ صاحب کتنے لوگوں کو حفظ کرا رہے ہیں، ان کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو ایک آیت سکھائی، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، اب کیا کریں گے؟ بڑا ثواب ہے اس کا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5027، تم میں کا بہتر ہوا جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ لیکن آج اپنے یہاں کون ہے بہترین؟ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ماسٹر بنے، نوٹ چھاپے، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے، اس کی اس کو پہنا دے۔ قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں، ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس سوچ کے خلاف ہوں بڑی ڈگری آپ رکھے ہوئے ہیں لیکن کامیابی اسی میں امر رب تیرا رب کون ہے، ما دین تیرا دین کیا ہے، دین الاسلام، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے۔ اگر یہ سبق یاد ہے تو سب یاد ہے، اور لاکھ ڈگری آپ رکھتے رہیے دنیا تک ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ میرے بھائی قرآن سے تو جڑنا پڑے گا۔ قرآن کے مجلس لگائیں گے نہیں لگائیں گے آپ لوگ؟ اب آپ میں سے کوئی 50 سال کے ہوتے تو میں اسے اکیلے بات کرتا، 90 سال کے ہوتے تو اسے اکیلے میں بات کرتا کہ آپ قرآن کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اپنے پاس موبائل تو ہے ہی، اور موبائل میں ہر چیز موجود ہے، صرف قرآن نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب موبائل میں قرآن رکھیں گے تو ٹوائلٹ میں بھی تو جانا پڑتا ہے، موبائل لے کے تو کیا کریں گے؟ اللہ توبہ۔ اب تو اگر یہی لاجک ہے ہمارا تو حافظ صاحب لوگ گئے کام سے، وہ ٹوائلٹ کریں گے کہاں؟ حافظ صاحب لوگوں کو اگر ٹوائلٹ آئے گی اور وہ اندر جائیں گے تو قرآن کو سینے سے نکال کے کہاں پر رکھیں گے؟ وہ نکلے گا کیسے سینے سے؟ ارے بھائی یہ تو موبائل فون کے اندر گھسا ہوا ہے، تھوڑے نا آپ قرآن کا مصحف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کم سے کم قرآن کے لفظ کو آپ آنکھوں سے دیکھیے، آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، اور جو آدمی قرآن کو پڑھے گا کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ 200 سال بھی آپ کی عمر ہو جائے اور آپ قرآن پڑھتے رہیں تو آپ پاگل نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی کے روح نکلنے کا وقت آیا، وہ لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، سب چیز وہ بھول گئے، لیکن قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو فٹافٹ آگے آگے بتا دیتے ہیں۔ محبت، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن سے محبت کیجئے گا تو قرآن آپ سے محبت کرے گا۔ بس ایک دو بات بیان کر کے آپ سے رخصت دوں گا۔ مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 22950، قبر پھٹی، ایک آدمی ملنے کے لیے آ گیا۔ جانتے ہیں اس آدمی کا نام کیا ہے؟ ارے بھائی پہچان رہے ہو مجھے؟ کون ہے مجھے؟ میں نہیں جانتا آپ کون ہے۔ انا صاحب کا قرآن، میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کی قبر پھٹے گی اور قرآن اس سے آ کے ملے گا اگر قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کہے گا، بات کرے گا قرآن کہ یاد رکھنا دنیا میں لوگ تجارت کرتے تھے تو فائدہ ہوتا تھا، آپ دنیا میں مجھ کو پڑھتے تھے، آج میں آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا اور اللہ سے آپ کے لیے سفارش کرنے والا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں قرآن اگر کھڑا ہو جائے اللہ سے کہے اور اللہ معاف نہیں کرے کہ یہ ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ اور اس کے بعد دائیں ہاتھ میں ملک دے دیا گیا ہے، ہمیشگی کا پروانہ ہے، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ اللَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنا بہترین لباس پہنایا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم کو کہاں سے پہنایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ بِأَخْذِ وَلَدِكُمْ عَلَى الْقُرْآنِ، تم دونوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ آج ہمارے گھر کی خواتین دیکھ لیجیے، بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ماسٹر بنے گا، اور ہمارا بھی
اور جو زیادہ بھوتھا ہے، بھوتھا جانتے ہیں بھوتھا، وہ مدرسہ میں جائے گا. یا ایک بات اور کہہ دوں، یہ بات بالکل چوبھے گی آپ کو، جو بیچارہ غریب ہے وہی مدرسہ جاتا ہے، مالدار لوگ کہاں جاتے ہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اب آپ میں سے کوئی ہے حافظ قرآن یہاں پر؟ نہیں. اور ارادہ بھی نہیں آپ لوگ کا، کیوں چاہتے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو لباس پہنا دے؟ کوئی ہے؟ یہ بچہ حافظ ہے ماشاء اللہ. ارے بھائی آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لباس بنانے کے لیے تیار ہے ان کو، جنتی لباس. کوئی ہے؟ آپ بنائیں گے انشاءاللہ. اب ایسا مت کیجیے گا کہ مولوی صاحب نے تو ہاتھ اٹھا کے ہم لوگوں کو مروا دیا. تو ایک حوصلے والی بات ہے بھائی، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اگر خان صاحب ہاتھ اٹھوا لیتے تو خان صاحب نام نہیں لوں گا، خان صاحب کا نام نہیں لوں گا، چہرے کو مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کا نام آتے ہی خان صاحب کا. اگر خان صاحب ہوتے تو سب سے پہلے ہم لوگ کود کے ہاتھ اٹھا رہے تھے. میرے بھائی قرآن سے محبت، قرآن کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے. وسیم رضوی کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ قرآن کی کتنی آیتیں نکال دی گئی ہیں ابھی قرآن سے؟ وسیم رضوی کے قرآن سے 26 آیتیں. وسیم رضوی کا ایک قرآن چھپا ہے جس میں سے 26 آیتیں نکال دی گئی ہے. اگر وہ قرآن آپ کو ہاتھ لگ جائے تو کیسے پتا پائیے گا؟ کوئی حافظ صاحب رہیں گے گھر میں تب نہ ہو پائے گا بھائی. ماشاءاللہ پہلے کی عورتوں میں بھی قرآن کا جو جذبہ تھا کیا کہا جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب اللباس میں 2125، ام یعقوب قبیلہ بنو اسد کی عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو کہا عبداللہ بن مسعود سنیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہیں، مفتی ہیں صحابہ کے درمیان، ان سے ایک عورت پھر جاتی ہے قرآن کے مسئلے میں. آپ نے لعنت کر دی ہے، پھٹکار کر دی ہے ٹیٹو بنانے والی عورت پر، کہاں سے آپ لے کر آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے. معلوم اس عورت نے کیا کہا؟ سن لیجیے عبداللہ بن مسعود، میں بھی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن پڑھنا جانتی ہوں. کوئی ایک آیت بتائیے جس میں یہ لکھا ہو؟ بتائیے. آج ہے ہمارے یہاں کوئی خاتون جو چیلنج کر دے کہ صرف مولانا لوگ ہی حافظ رہیں گے؟ ہم بھی حافظہ ہیں. ہم میں سے کسی کی بیٹی حافظہ ہے کیا؟ بیٹا ہی حافظ نہیں تو بیٹی کو کیا حافظ بنائیں گے؟ تو پیسہ نہیں ہے نا. اور اگر سرکار اعلان کر دے کہ جتنے بچے حافظ بنیں گے سب کو سرکاری نوکری ملے گی، حفظ کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ میرے بھائی یہی تو ہمارا اور آپ کا جذبہ ہے. اللہ جنت دینے کو تیار ہے تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں. ام یعقوب نے کہا میں نے سورہ فاتحہ کی سورہ ناس تک پڑھا ہے. کہاں جو آپ بول رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کو فقیہ آدمی تھے، مفتی صاحب سنیے. آپ نے پڑھا، آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت کے فساد کی رسول جو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. بولا میں نے پڑھی. بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھٹکار کیا ہے نا جو ٹیٹو بناتے ہیں آج کل اپنے نوجوان کو. آپ دیکھیں گا ٹیٹو بنا رہے ہیں، وہ کالا کالا پورا بھوندے رہتے ہیں. لیڈیز بھی بنا رہی ہے، جینٹس بھی سب بنا رہے ہیں ٹیٹو. پھٹکار ہے، لعنت ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک عورت میں بھی کتنا جذبہ تھا قرآن سیکھنے کا، کتنی آگے تھی قرآن سیکھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کے درس دینے میں. تو میرے بھائیو یہ محبت پیدا کرنی پڑے گی تبھی ہو پائے گا، ورنہ نہیں ہو پائے گا. اور یوں ہی اگر چلتا رہا تو مسائل ہم اور آپ جانتے ہیں. بس ایک آدھ بات اور آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن کریم سے ہی ہم لوگوں کو عزت ملی ہوئی ہے. اگر قرآن پر عمل ختم تو سب ختم. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافر حدیث نمبر 817. عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں کہ ملاقات ہو گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ کے گورنر سے اسمان کے مقام پر. جب ملاقات ہو گئی جو نافع بن حارث تھے
आसमान के मुकाम पर मुलाकात हो गई। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि मक्का का गवर्नर किसको बना के आए हो? यहाँ मुझसे मिलने तो आए हो, लेकिन कौन है? कहा इब्ने अब्जा। इब्ने अब्जा कौन है? कहा इब्ने अब्जा कुरान का हाफिज है और फराइज का जानने वाला। फराइज मतलब मर जाते हैं ना तो माल तकसीम करते, बोले वो जानने वाला है। बोले अच्छा, हाफिज कुरान को गवर्नर बना दिए? सुन लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए लोगों को उठा देता है, कौमों को, और इस किताब पर अमल न करने की वजह से गिरा देता है। अल्लाह अकबर ने क्या कहा था? वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर। मेरे भाइयों, कुरान से जुड़ना पड़ेगा, अरबी सीखनी पड़ेगी, तब फायदा होगा, वरना इस तरह ही चलता रहे तो बड़े मसाइल होने वाले हैं। याद रखिएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, किसी मस्जिद के मुतवल्ली साहब हाफिज साहब हैं क्या? मदरसे के जिम्मेदार हाफिज साहब हैं क्या? मौलवी साहब हैं क्या? आज मदरसे के मुतवल्ली कौन बनते हैं? मस्जिद के मुतवल्ली कौन बनते हैं? इनके पास पैसा हो, पैसा है, सब कुछ है। जो न करे बाबू भैया, वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। रुपैया है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन पहले जो गवर्नरी मिलती थी, गवर्नर बना दिया गया, पूरी जिम्मेदारी मक्का की दे दी गई, क्योंकि हाफिज कुरान। अगर अल्लाह वाले लोगों को, हाफिज कुरान को आगे बढ़ाया जाए तो देखिए कितनी शांति है। मेरे भाई, हमें और आपको कुरान के मिशन से जुड़ना होगा, और यही कुरान है। अगर हम और आप उस वक्त तकसीम करते हैं, कुरान देते हैं लोगों को, मरने के बाद हमको सवाब मिलेगा। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 242। आदमी मर जाता है, चंद चीजों का सवाब मिलता रहता है। इल्म है, फैलाया, बताया, सीखा, मस्जिद बना दी, मदरसे बना दिए, और उसने कुरान करीम का वारिस बनाया, यानी कुरान लिया और तकसीम किया। अब कुछ लोग बोलते मैं तो नहीं जानता। भाई आप नहीं जानते हैं तो आप पैसा लगाओ, कुछ ना कुछ तो जुड़ो, कुरान के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाओ। तो जिसने भी ये किया, मरने के बाद उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान से जुड़ना जरूरी है, चाहे हम और आप जिस तरीके से भी जुड़े। अगर जुड़ते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है। तीन चार बातें मैंने आपके सामने रखी इस उम्मीद के साथ कि हमें और आपको कुरान के मिशन में जुड़ना है, लगे रहना है, कोशिश करनी है। नहीं आता है सीखना है, और आप कोशिश कीजिए 1-2 महीने में आराम से कुरान सीख जाएंगे। 1-2 महीने में आराम से आप अरबी सीख जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर मुतासिर रखी। उम्र चाहे आपकी जितनी हो, बस शौक होना चाहिए। हम और आप हर चीज का शौक पैदा करते हैं, वैसे ही शौक। मोबाइल जब नया नया लेते हैं तो चलाना दर्द नहीं आता, 1-2 दिन में सीख जाते हैं। वैसे ही धीरे धीरे करते 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 इंशाअल्लाह आ जाएगा। अब मैं अखीर में आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ, इस दुआ पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। ऐ अल्लाह, कुरान को मेरे सीने की नूर बना